نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا مادہ بھی رکھا اور شر کا بھی۔ مخلوقات میں فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا مادہ رکھا، شر کا مادہ ان کے اندر نہیں ہے۔ شیاطین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر خیر کا مادہ نہیں رکھا، شر کا مادہ ہے، اور انسان مجموعہ خیر و شر کے مادے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کر کے ارشاد فرما دیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ شکر گزار بندہ بننا چاہو، اس کی صلاحیت بھی تمہارے اندر ہے، اور اگر ناشکر بننا چاہو، کفران کرنا چاہو، تو وہ مادہ بھی آپ کے اندر ہے، خیر و شر کا۔ اور پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی وجہ سے بہت ممتاز کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر خیر و شر کا مادہ رکھ کر ارشاد فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں پیدا کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہم نے اس کو عزت دی ہے، تکریم دی ہے، برتری دی ہے۔ تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و تکریم اس کو عطا فرمائی ہے، وہ جسمانی لحاظ سے جو اس کے اندر دل اور دماغ، جس کی وجہ سے یہ اعلیٰ مراتب پہ چلا جاتا ہے۔ اگر اپنے اس عقل کو عقل سلیمہ بنا لے، فطرت کو فطرت سلیمہ بنا لے، اور اس قلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر دے، اس لیے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر خرابی آ جائے تو سارا جسم وہ خراب بن جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وہی القلب، اور خبردار وہ دل ہے۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، عزیز سامعین کرام، دل اور دماغ، جب اس کا یہ دماغ، کیونکہ انسان کے جسم کے اندر جو جسمانی سیل ہیں وہ تمام وہ سیل پروٹین سے بنتے ہیں، اور جو اس کے دماغی سیل ہیں وہ کاربوہائیڈریٹ سے، سیاسی سائنسدان کی زبان میں وہ تمام سیلوں سے بنتے ہیں۔ تو گویا یہ جو دماغ ہے، اور یہ اگر وہ عقل کے طور پر اس کو عقل سلیمہ بنا لے، اور اس دل کو قلب سلیم بنا لے، تو پھر یہ وہ انسان ہے
جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے جس کے لیے میں نے آخرت میں انعامات رکھی، یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا دل مطمئن ہے، جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا آخرت کی عزتیں اس کی ہیں، اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مخلوقات کے دل میں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہوں، یہ وہ ہے جو دل اور دماغ وہ اس کو اس لیول پہ لائے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جنہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کو دل اور دماغ سے مانا، عقل کو عقل سلیم بنایا اور فطرت کو فطرت سلیمہ بنایا، قلب کو قلب سلیم بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ القابات عطا فرمائے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الوارثون، کیسے کیسے القابات سے اولئک هم الراشدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے القابات سے ان کو نوازا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دل اور دماغ کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہ رہے تھے اس طرح بنایا، اللہ کا نبی جس طرح چاہ رہا تھا اس طرح بنایا۔ ایک طرف وہ منافق تھا اس ماحول میں جو بظاہر نماز بھی پڑھ رہا ہے، بظاہر قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، بظاہر اپنے مال میں سے خرچ بھی کر رہا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں نماز لیکن سستی کے ساتھ، اللہ کا ذکر بہت کم کر رہے ہیں، خرچ کرتے ریاکاری کے ساتھ۔ انہی صفوں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے ہے، انہی صفوں میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ رہے ہیں، وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، نیت نبی علیہ السلام کے پیچھے ہے، تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دل اور دماغ کو، عقل کو اور قلب کو قلب سلیم اور وہ عقل سلیمہ نہیں بنایا، عقل سلیم نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منافق ارشاد فرمایا، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا یہ لوگ کامیاب ہیں، ان کی مثالیں میں نے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں میں نے تورات میں بھی انجیل فرمائی ہیں اور انجیل میں بھی، اور انہی کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ وارث ہے جنت کے ان باغاتوں کے، ان جنتوں کے وارث ہیں، اور جن کو اللہ نے دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی۔ تو واجب الاحترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ ارشاد فرماتے بلکہ انسان اپنے اعمال پہ خود خبردار ہے، ولو القی معاذیرہ، اگرچہ بہت معذرتیں کر رہا ہے، پیش کرے گا معذرتوں کے ساتھ، لیکن رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اپنے اعمال پہ خود خبردار ہے۔ اس کے اندر ایک نفس میں نے رکھا ہوا ہے، چور چوری کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے ضمیر کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے چوری کر لی ہے۔ گناہ کرنے والا گناہ کر رہا ہوتا ہے، بظاہر کسی کو پتہ چل نہیں رہا ہوتا، لیکن اس کے ضمیر جو اندر ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے اور یہ نافرمانی کی ہے۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا چاہے تو غلطیوں پہ عیوب پہ اس کو خبردار کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس بندے کے ساتھ، اپنے اس بندے کے ساتھ بھلائی ہوتی ہے کہ اپنے عیوب پہ، اپنے غلطیوں پہ وہ خبردار ہو جاتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اور کسی کے ساتھ اگر اللہ بھلائی نہ کرنا چاہے اپنے بندوں میں سے تو اللہ عیوب پہ، غلطیوں پہ اس کو خبردار نہیں کرتا، اس کے دل میں ہی نہیں آتا۔ ہم دل میں کیسے ہی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما رہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، خیانت پہ خیانت کر رہے ہوتے ہیں، حرام پہ حرام کھا رہے ہوتے ہیں، غیبت پہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، تکلیف پہ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں سود پہ سود کھا رہے ہوتے ہیں، اور ان سب کے باوجود اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کتنے بڑے اپنے لیے جہنم میں گھر بنا رہا ہوں، کتنا بڑا اللہ کا نافرمان بن رہا ہوں، قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ عیوب پہ اس کو نظر نہیں ہوتی، اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہے، اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے
کہ ایک مومن آدمی جب اس سے تھوڑا سا بھی گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں اور پہاڑ مجھ پہ آنے والا ہے۔ اور جس کا دل سے اور کالا ہوتا ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی بھائی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ایک مکھی بیٹھی اور میں نے اس کو اڑا دی۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے اپنے اعمال کا، اپنے دن کے اعمال کا، راتوں کے اعمال کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے مجھے اگر میرے عیب پہ مجھے خبردار کر دیا، مطلع کر دیا، اطلاع دے دی، تو میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کروں گا، میں اس کے لیے مغفرت۔ اپنے عیوب پہ انسان کہ مجھے اپنے عیب کیسے نظر آ جائے، اپنی غلطیاں کیسے نظر آ جائیں، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 4 کام وہ کرے، اللہ کا فضل اس پہ یہ آ جائے گا کہ اس کو اپنے عیوب نظر آ جائیں گے، وہ معافی مانگے گا۔ سب سے پہلے شیخ کامل کے صحبت میں رہنا، کامل شیخ کو ڈھونڈنا، اس کے مجلس میں وقت گزارنا، اس سے روحانی فیض حاصل کرنا۔ اسی لیے جب آدمی اہل اللہ کی، اولیاء اللہ کی مجالس میں بیٹھتا ہے، اس کو آخرت کی یاد آتی ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے، نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے طریقوں کے ساتھ اس کی محبت آ جاتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام جب بھی بیٹھ لیتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے، تو اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس بات میں بھی بیٹھ لیتے کہ جو کچھ آپ نے سن لیا ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، ایسے نہیں سن کے انسان کے کان سن ہو جائیں۔ آج تو ہماری اسی طرح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، ہم باتیں بھی سنتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے باوجود عملی وقت جب آتا ہے اس پہ عمل کرنے کا، تو ہم دیکھتے ہیں انسان نہ اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، نہ اس کے اعمال بدلتے ہیں۔ جب رمضان شریف گزرا ہے تو کوئی جتنی مساجد کا جس طرح رمضان سے پہلے حال تھا اسی طرح، جس طرح اکثریت 19-20 کا فرق نہیں، اعتکاف سے مسجدیں بھری رہیں، ذکر کے مجالس ہوتے رہے، صحبتیں ہوتی رہیں، مساجد میں نمازیوں سے مسجد بھری رہی، لیکن رمضان شریف کے بعد 19-20 کا فرق ہمارے اندر نہیں ہے۔ 19-20 کا فرق جس طرح رمضان سے پہلے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ہم موٹے تازے ہو گئے کہ درستخان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور زیادہ انواع اقسام کے کھانے کھلائے اور نعمتیں اپنی میں کھلائیں، لیکن روحانی لحاظ سے یہ تبدیلی نہیں آئی کہ ایک مہینہ میں سحری کے وقت اٹھتا رہا سحر کرنے کے لیے، اور اگر مجھے اللہ نے توفیق دی تہجد نماز پڑھنے کی تو غیر رمضان میں بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر نوافل کا وہ جذبہ نہیں آیا کہ رمضان سے پہلے اگر میں نماز میں سستی کر رہا تھا، تکبیر اللہ کو پہنچ نہیں رہا تھا، رکعتیں مجھ سے نکل جاتی تھیں، نماز نکل جاتی تھی، تو کم از کم یہ ایک تبدیلی ہوتی کہ رمضان شریف کے بعد انسان اپنے غلطی پہ، اپنے کمی پہ، اپنے سستی پہ وہ کنٹرول کر لیتا۔ اس میں بھی نہیں، شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح تلاوت رمضان شریف میں اگر ہم نے کی ہے، غیر رمضان میں قرآن پاک بند کر دی، اب دیکھیں گے پھر جب زندگی اگلا رمضان آئے گا۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہیں کہ شیخ کامل جو نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے، وہ اس سے ہم جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں یا اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اسی وجہ سے کامیاب تھے کہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں وہ اپنے دن اور راتیں گزارتے تھے۔ اسی لیے پہلے اولیاء اللہ کے وہ معمولات میں یہ تھا کہ اگر کوئی شیخ سے بیعت ہو جاتا تو کم از کم 2 سال تک وہ شیخ کے ساتھ رہتا۔
پھر ماضی قریب میں اولیاء اللہ نے اس کو کم کر کے 6 مہینے کر دیا۔ آج کل تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں تصوف اور سلوک والے کہ کم از کم 40 دن آپ شیخ کے صحبت میں رہیں۔ اور پھر یہ زمانہ کون سا ہے، یہ وقت کون سا ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف انسان فتنے میں گرا ہوا ہے، اور اس میں سے بھی وہ اپنے اوقات نہیں نکالتا، نہ اس جستجو میں ہوتا ہے کہ میں کسی ایسے شیخ کو دیکھ لوں، اس کی جستجو کر لوں تاکہ میری آخرت بن جائے، میری زندگی میں پاکیزگی آ جائے، میری زندگی میں طہارت آ جائے، میرے روحانی اعمال ٹھیک ہو جائیں۔ نہ اس کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے۔ اور جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، لوگ پوچھتے ہیں فلاں ڈاکٹر، معدے کا ڈاکٹر کہاں ہے، دماغی ڈاکٹر کہاں ہے، فالج کا ڈاکٹر کہاں ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ کہاں ہے، آنکھ ناک کان کے ہم ڈاکٹر ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو روحانی بیماریاں ہمیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہماری آنکھیں گناہوں سے بری ہوئی ہیں، ہمارے کان گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارا دل وہ ہدایت کو قبول نہیں کر رہا، تو اس میں ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ روحانی لحاظ سے میں ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت ہوں؟ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، ایک اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیخ کامل کی صحبت میں رہنا، دوسرا اس میں یہ ہے کہ صحبت صلحاء، کہ ہر وقت اگر شیخ کامل نہیں ہے، نیک لوگوں کے علماء صلحاء کی مجلس میں رہنا، تاکہ کم از کم آپ گناہ اور فتنوں کی جرمٹ سے بچے رہیں۔ جتنا بھی آپ علماء کی صحبت میں اپنا وقت کم دیں گے تو یاد رکھیے اتنے فتنے اور گناہوں میں آپ بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ جب آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے آپ کو اچھی اچھی باتیں ملیں گی، صحبت کی وجہ سے اللہ کے انوارات اور برکات آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کو ہم کیسے پہچانیں، اس میں علماء کرام فرماتے ہیں حاسدین سے معلومات حاصل کرنا، جو آپ کے ساتھ حسد کر رہے ہیں اور وہ جو آپ کے بارے میں کہیں، لازمی بات ہے وہ آپ کے اچھائیاں تو بیان نہیں کرے گا، آپ کی برائیاں بیان کرے گا، ان کے زبان سے اپنی برائیاں سن سن کے اپنی اصلاح کرے۔ ہم تو اس آدمی کو پسند کرتے ہیں نا جو چپلوسی کرے، ہمارے صفات بیان کرے اور ہمارے عیوب پہ نگاہ ڈالے۔ اس لیے حضرت بائزی بستانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ راستے پہ جا رہے تھے، ایک عورت نے ان سے کہا کہ وہ ریاکار جا رہا ہے، اتنا بڑا صف اول کا وہ ولی اللہ، اور مڑ کے انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ واحد 20 سال میں آپ مجھے ملے ہیں جس نے مجھے اپنا عیب بتا دیا کہ میں ریاکار ہوں، ورنہ سارے لوگ میرے صفتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی مشہور مثال، ممبر رسول پہ خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے اے امیر المومنین، آپ ایک لفظ بھی آگے نہیں بول سکتے جب تک اس بات کا جواب نہ دے دیں کہ ہم سب کو ایک ایک کرتے کا کپڑا ملا اور یہ آپ دراز کر دیں، کس طرح آپ کا ایک جوڑے سے یہ جسمانی کپڑا آپ کا ایک جوڑا بن گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ وہ روک کے اپنے بیٹے کو کہا اس کا جواب دو۔ بیٹے نے جواب دیا کہ میرے بابا جان کا جو کپڑا تھا وہ ایک ہی جوڑا ان کو بھی ملا تھا جو ہمیں ملا ہے، میں نے اپنے بابا جان کو دے دیا، 2 جوڑوں سے ان کا یہ لباس بنا ہے۔ جواب دینے کے بعد پھر خطبہ شروع ہوا، کیونکہ جو اعتراض کرنے والا تھا، جو سوال کرنے والا تھا، وہ بھی اللہ کا صحابی، اللہ کے نبی کا صحابی تھا، اور اس کو بھی پتا تھا کہ امیر المومنین سے میں یہ بات پوچھوں تو وہ ناراض نہیں ہوں گے، اور امیر المومنین نے بھی شکریہ ادا کیا کہ الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور میرے اندر کمیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو غلطیوں کو، اور چوتھی اس میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں دوسروں سے عبرت حاصل کرنا، کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کرو۔ اگر تم دوسروں کے زندگی سے عبرت حاصل نہیں کرو گے، روز مرہ کے آپ دیکھو ہمارے آنکھوں کے سامنے ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں جو ہمارے لیے درس عبرت ہوتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ ہوئے تو میرے ساتھ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ کیوں ہوا ہے، اس کے اندر یہ کمی تھی، میرے اندر تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اگر نہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس غلطی سے اور کمی سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ اس لیے یہ 4 باتیں علماء کرام فرماتے ہیں جو آدمی اس کے لیے توجہ کرے گا
وہ اب اللہ کے فضل سے جو اس کے اندر غلطیاں ہیں اس پہ اللہ اس کو خبردار کر دے گا اور اسے اللہ محفوظ کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی مختصر ہے میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، وہی آدمی کامیاب ہے جو اپنی غلطیوں پہ اور اپنے گناہوں پہ اس کا نظر ہو، اللہ سے معافی کا طلبگار ہو، اور یہ گناہ اور غلطیاں اس کے آگے ترقی نہ کر رہی ہوتی، جہاں ہے اس میں کمی آئے، اوپر نہ جائے۔ روز مرہ کے یہ سارے ہم گناہ ہیں، عام ہماری عادت ہے ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، عام ہماری عادت ہے ہم دوسروں کے پیچھے باتیں کرتے رہتے ہیں، عام ہماری عادت ہے چغلخوری، عام ہماری عادت ہے غلط باتیں پھیلانا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور یہ وہ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ہدایت کے، انوارات و برکات کے۔ نہ ہماری نمازوں میں لذت ہوتی ہے، نہ ہمارے رمضان شریف کے روزوں میں پھر لذت ہوتی ہے، نہ اللہ کے ذکر میں لذت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔